انضمام الحق کہتے ہیں کہ مرلی دھرن کی شکل میں کرکٹ میں ایک جادوگر آیا تھا جس کی بڑی بڑی آنکھیں دیکھ کر بیٹسمین بھی خوفزدہ ہو جایا کرتے تھے۔ میں ہوں اتھر جی اور میں بات کر رہا ہوں ٹیسٹ کرکٹ کے ورلڈ ریکارڈ ہولڈر مرلی دھرن کی، باتونی کرکٹر جن کی چمکتی آنکھوں میں جادو تھا۔ 22 جولائی سن 2010 کو سری لنکا اور انڈیا کے درمیان گال میں ہونے والے پہلے ٹیسٹ میچ کے آخری دن کا کھیل شروع ہوا تو ہر کوئی میچ کے نتیجے سے زیادہ اس بات میں دلچسپی رکھے ہوئے تھا کہ سری لنکا کے ماہر ناز آف سپنر متایا مرلی دھرن اپنے ٹیسٹ کیریئر کا اختتام 800 وکٹوں پر کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں۔ مرلی دھرن نے اس ٹیسٹ میچ سے پہلے اعلان کر دیا تھا کہ یہ ان کا آخری ٹیسٹ میچ ہوگا۔ اس ٹیسٹ سے قبل وہ 792 وکٹیں حاصل کر چکے تھے اور 800 وکٹیں کے ہدف سے 8 وکٹیں دور تھے۔ گال ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں انہوں نے 5 وکٹیں حاصل کیں تو عام خیال یہی تھا کہ بقیہ 3 وکٹیں آسانی سے ان کی جھولی میں آن گریں گی، لیکن ان 3 وکٹوں کا حصول مرلی دھرن کے لیے آسان ثابت نہ ہوا، خاص کر آخری دن جب انہیں یہ ہدف حاصل کرنے کے لیے صرف 2 وکٹیں درکار تھیں۔ ٹیسٹ میچ کے آخری دن انڈین ٹیم نے اپنی دوسری اننگز میں 181 رنز 5 کھلاڑی آؤٹ پر شروع کیے تو مرلی دھرن کے اعصاب کا امتحان بھی شروع ہو گیا۔ ایک جانب ویمن لچمن ان کی راہ میں بڑی رکاوٹ بنے ہوئے تھے تو دوسری جانب خود مرلی دھرن کے ساتھی ملنگا اپنے خطرناک بالنگ سے بازی سمیٹنے کے موڈ میں نظر آ رہے تھے۔ ان کے یہ تہور دیکھ کر کپتان سنگاکارا نے انہیں ایک موقع پر بالنگ سے بھی ہٹا لیا تھا۔ مرلی دھرن کو بڑی حد تک اطمینان اس وقت میسر آیا جب انہوں نے ہربھجن سنگھ کو ایل بی ڈبلیو کر کے اپنی 799 وکٹیں حاصل کی، لیکن آخری وکٹ انہیں اس قدر پریشان کرے گی اور انہیں اس کے لیے 23 اوور کرنے پڑ جائیں گے، یہ شاید انہوں نے سوچا بھی نہ تھا۔ بالآخر وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا شدت سے انتظار تھا۔ پراگیان اوجھا نے مرلی دھرن کی گیند کو فارورڈ کھیلا لیکن گیند بلے کا کنارہ لیتی ہوئی سلپ میں مہیلا جے وردھنے کے بائیں جانب گئی، جنہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں 77ویں اور آخری مرتبہ اپنے دوست کی گیند پر کیچ لے کر انہیں ان کے ٹیسٹ کیریئر کی آخری لیکن سب سے قیمتی وکٹ دلا دی۔ سری لنکا یہ ٹیسٹ میچ 10 وکٹوں سے جیت گیا تھا، لیکن جیت سے زیادہ جشن مرلی دھرن کی 800 وکٹوں کا تھا۔ کیمرے کی آنکھ نے وہ منظر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا تھا جس میں مسکراتے مرلی دھرن اپنے ساتھی کھلاڑیوں کے کندھے پر سوار وہ گیند سب کو دکھا رہے تھے جس سے انہوں نے 800 وکٹیں حاصل کی تھی۔ یہ منظر دیکھنے والوں میں مرلی دھرن کی فیملی کے ساتھ سری لنکا کے صدر راجا پاکسے بھی شامل تھے۔ آسٹریلیا کے ڈیرل ہارپر گال ٹیسٹ میں امپائر تھے۔ ان کے ذہن میں اس میچ کے ایک ایک لمحے کی یادیں اس طرح تازہ ہیں جیسے یہ کل کی بات ہو۔ ڈیرل ہارپر نے بتایا کہ میں نے مرلی دھرن کی سب سے زیادہ 21 ٹیسٹ میچوں میں امپائرنگ کی ہے، لہٰذا میں انہیں بہت قریب سے جانتا ہوں۔ گال ٹیسٹ کے آخری دن میں مرلی دھرن کی بے تابی کو محسوس کر سکتا تھا، خاص کر جب میں نے ان کی گیند پر ویمن لچمن کو ایل بی ڈبلیو نہیں دیا تو مرلی نے مجھ سے کہا کہ میں نے انہیں اہم وکٹ سے محروم کر دیا۔ اگرچہ ان دنوں انڈیا ڈی آر ایس استعمال نہیں کر رہا تھا، تاہم کھانے کے وقفے کے دوران مرلی اور میں نے ویڈیو پر دیکھا کہ ٹریکر نے میرے فیصلے کو درست ثابت کر دکھایا تھا۔ ڈیرل ہارپر کہتے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ میرے دو ساتھی آسٹریلوی امپائر ڈیرل ہائر اور راس ایمرسن نے مرلی دھرن کے بالنگ ایکشن پر اعتراض کیا تھا، لیکن میرے ساتھ مرلی کے تعلقات بہت اچھے رہے۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ فیلڈ میں ہمارے درمیان کبھی کوئی تلخی ہوئی ہو یا سخت جملوں کا تبادلہ ہوا ہو۔ ڈیرل ہارپر کہتے ہیں کہ میں نے کئی بار مرلی کے بالنگ ایکشن کے بارے میں سوچا کیونکہ ایسا بالنگ ایکشن میں نے اس سے قبل کسی بالر کا نہیں دیکھا تھا، لیکن میرے لیے صرف اس بنیاد پر ان کی گیندوں کو غیر قانونی قرار دینا ممکن نہ تھا کہ ان کا بالنگ ایکشن دوسروں سے مختلف ہے۔ وہ مزید بتاتے ہیں کہ میں نے بھی اپنے دیگر ساتھی امپائرز کی طرح میچ ریفری سے بات کی تھی کہ مجھے اس منفرد بالنگ ایکشن کے قوانین کے مطابق ہونے کے بارے میں تشویش تھی۔ ڈیرل ہارپر تسلیم کرتے ہیں کہ مرلی دھرن کی بالنگ پر انہیں کسی بھی دوسرے بالر سے زیادہ توجہ رکھنی پڑتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ مرلی دھرن جب اپنی کیپ میرے حوالے کرتے میری صلاحیتوں اور تجربے کا امتحان شروع ہو جاتا۔ ان کے بالنگ کرتے وقت میں نے کبھی خود کو پرسکون محسوس نہیں کیا۔ میں نے صرف ایک بار کسی بیٹسمین کو مرلی دھرن پر حاوی ہوتے دیکھا، وہ نیوزی لینڈ کے اسٹیون فلیمنگ تھے جنہوں نے کولمبو
ٹیسٹ میں 274 رنز کی اننگز کھیلی تھی۔ ڈیرل ہارپر نے اپنی گفتگو کا اختتام اس بات پر کیا کہ مجھے مرلی دھرن کی گھورتی آنکھیں کبھی نہیں بھولتیں، جیسے میں نے کوئی غلط کام کر دیا ہو۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان انضمام الحق کہتے ہیں کہ مرلی دھرن ذہنی طور پر اس قدر مضبوط تھے کہ انہوں نے اپنے کیریئر کے آخری 4-5 برسوں کے دوران گراؤنڈ کی سخت تکلیف کے باوجود انٹرنیشنل کرکٹ کامیابی کے ساتھ کھیلی اور کسی کو بھی پتہ نہیں چلنے دیا کہ انہیں یہ تکلیف ہے، کیونکہ اگر یہ بات سب کو معلوم ہو جاتی حریف بیٹسمینوں کے دلوں سے ان کا خوف ہی ختم ہو جاتا۔ ڈاکٹرز نے انہیں کہا تھا کہ اگر آپریشن کرایا تو ساری زندگی کرکٹ نہیں کھیل سکیں گے۔ انضمام الحق کہتے ہیں کہ مرلی دھرن کی شکل میں کرکٹ میں ایک جادوگر آیا تھا جس کی بڑی بڑی آنکھیں دیکھ کر بیٹسمین بھی خوفزدہ ہو جایا کرتے تھے۔ مرلی دھرن کی شخصیت کا سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ کرکٹ پر آپ ان سے بات کرنا شروع کر دیں تو وقت کا احساس ہی نہیں رہتا۔ انضمام الحق کو اچھی طرح یاد ہے کہ جب وہ مرلی دھرن ایشین 11 کی طرف سے افریقہ 11 کے خلاف جنوبی افریقہ میں میچز کھیل رہے تھے اور مرلی دھرن آدھی رات کو بھی میچ کی حکمت عملی پر ان سے بات کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ انضمام الحق کہتے ہیں کہ اس دورے میں مرلی دھرن ہر وقت میرے کمرے میں بیٹھتے ہوتے تھے اور میں میچ کے بارے میں بات کرتے رہتے تھے۔ میں کہتا تھا کہ آپ جاؤ آرام سے سو جاؤ، صبح دیکھ لیں گے۔ ٹیم ہوٹل سے اسٹیڈیم جا رہی ہوتی تھی تو وہ بس میں میرے برابر آ کر بیٹھ جاتے تھے اور پھر یہی گفتگو شروع کر دیتے تھے کہ کس کھلاڑی کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کرکٹ کے معاملے میں جنونی تھے۔ سری لنکا کے سینئر کرکٹ صحافی سعدی توفیق کہتے ہیں کہ اگر ٹاپ آرڈر بیٹسمین بھی آؤٹ ہو جائے تو مرلی دھرن اس کے پاس جا کر کہیں گے کہ اس نے اس طرح کا غلط شاٹ کیوں کھیلا۔ انہوں نے اسی طرح کی حرکت اینڈریو فلنٹاف کے ساتھ بھی کی تھی جب یہ دونوں لنکا شائر کاؤنٹی میں ساتھ کھیل رہے تھے۔ جب فلنٹاف آؤٹ ہو کر آئے تو مرلی دھرن ان کے پاس پہنچ گئے اور غلط شاٹ کھیلنے پر تنقید کرنے لگے۔ دونوں میں بہت دوستی تھی۔ اس دوستی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مرلی نے ایک ٹیسٹ میچ کے دوران فلنٹاف کا بیٹ لے لیا اور اس سے بیٹنگ کرنے چلے گئے تھے، جس پر انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے فلنٹاف کی سرزنش کی تھی کہ انہوں نے اپنا بیٹ مرلی دھرن کو کیوں دیا۔ سعدی توفیق بتاتے ہیں کہ مرلی دھرن کی یہ پرانی عادت ہے کہ وہ سری لنکا کی ٹیم میں شامل ہونے والے ہر نئے کرکٹرز کو ڈنر پر لے جاتے تھے اور اسے کیریئر بنانے کے مفید مشورے دیتے تھے۔ مہیلا جے وردھنا جب پہلی بار سری لنکا کی ٹیم میں آئے تھے تو مرلی دھرن وہ پہلے کھلاڑی تھے جو انہیں ڈنر پر لے گئے تھے۔ سری لنکن بیٹسمین کوشال سلوا بتاتے ہیں جب میں ٹیم میں آیا تو مرلی دھرن مجھے ڈنر پر لے گئے اور تاکید کی کہ میں گاڑیاں نہ خریدوں، اپنے والدین کا خیال رکھوں اور اگر ہو سکے تو زمین کا کوئی ٹکڑا خرید لوں تاکہ اس پر اپنا مکان بنا سکوں۔ میں نے کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں تو مرلی دھرن کا جواب تھا فکر مت کرو، میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں، جب تمہارے پاس آ جائیں تو مجھے واپس کر دینا۔ آف اسپنر کی مشہور گیند دوسرا ثقلین مشتاق کی ایجاد کردہ ہے لیکن اسے عروج پر پہنچانے والے مرلی دھرن تھے۔ ثقلین مشتاق کہتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے دوسرا کے ذریعے ہتھورا سنگھے کو آؤٹ کیا تھا۔ مرلی نے اس گیند میں دلچسپی ظاہر کی تھی کہ یہ کیسے کی جاتی ہے۔ میں نے اس بات کو چھپایا نہیں اور انہیں اس گیند کے بارے میں سب کچھ بتایا تھا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتایا تھا کہ اس دوسرے کو کرنے کے لیے آپ کو اپنے کندھے کے پھٹے بہت زیادہ مضبوط کرنے پڑیں گے۔ مرلی دھرن نے اس گیند پر بہت محنت کی اور اس کے ذریعے زیادہ کامیابیاں حاصل کی۔ ثقلین مشتاق کہتے ہیں کہ مرلی دھرن میدان میں کسی کے دوست نہیں تھے، اسی لیے انہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ آؤٹ بھی کیے، لیکن میدان سے باہر میں نے جتنے بھی کرکٹرز کے ساتھ وقت گزارا ان سب میں مرلی دھرن بہترین ہیں۔ اس کی وجہ ان کی انکساری اور خلوص ہے۔ ثقلین مشتاق کہتے ہیں کہ مرلی دھرن کے بالنگ ایکشن پر بحث کا کوئی جواز نہیں ہے اور اس بحث کو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ مرلی دھرن نے نہ جانے کتنی بار اپنے بالنگ ایکشن کا بائیو میکینک ٹیسٹ دے کر خود کو کلیئر کرایا ہے۔ یہ ٹیسٹ لینے والے سری لنکن نہیں تھے بلکہ آئی سی سی کی منظور شدہ لیبارٹریز میں انہوں نے یہ ٹیسٹ دیے تھے۔ مرلی کے جو کارنامے اور غیر معمولی کارکردگی رہی ہے اس پر سوالیہ نشان لگانے کی بجائے اسے سراہنے کی ضرورت ہے۔ مرلی دھرن نے صرف ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ 800 وکٹیں حاصل کرنے والے بالر ہیں بلکہ وہ ون ڈے انٹرنیشنل میں بھی سب سے زیادہ 534 وکٹیں انہوں نے حاصل کی ہیں۔ وسیم اکرم بتاتے ہیں کہ مجھے اندازہ تھا کہ میری 502 وکٹوں کا ریکارڈ مرلی دھرن ہی توڑ سکتے ہیں۔ میں نے ایک دن مرلی دھرن سے مذاقاً کہا کہ آپ ون ڈے کی بجائے ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ وکٹوں کی عالمی ریکارڈ توڑنے پر توجہ رکھیں تو مرلی نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا اور کہا مجھے معلوم ہے کہ آپ
یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ مرلی دھرن کی اس بات کا مطلب صاف ظاہر تھا کہ میرے ریکارڈ ان کی دسترس سے بچنے والا نہیں ہے۔ مرلی دھرن اداکار رنجی کانت کے بہت بڑے مداح ہیں اور ان کی شاید ہی کوئی فلم ایسی ہو جو انہوں نے نہ دیکھی ہو۔ ان سے اداکاری میں دلچسپی کی بارے میں پوچھا گیا تو اس کا جواب تھا کہ لوگ انہیں کرکٹرز کے طور پر دیکھنا پسند کرتے رہے ہیں، کوئی انہیں اداکاری کرتا نہیں دیکھے گا۔ مرلی دھرن نے کہا کہ میرا بچپن عام بچوں کی طرح رہا ہے، جس میں شرارتیں بھی تھیں اور اچھی عادتوں کا اپنانا بھی۔ میں اسکول کے زمانے میں پڑھائی سے زیادہ توجہ کرکٹ پر دیا کرتا تھا۔ میں نے اپنے کرکٹ میڈیم فاسٹ بولر کی حیثیت سے شروع کی تھی، لیکن بعد میں آف سپنر بن گیا۔ میں جس کرکٹر کا شروع ہی سے مداح رہا وہ ویسٹ انڈیز کے ویون رچرڈز ہیں۔ مرلی دھرن کہتے ہیں کہ میرا بیٹا اس وقت اچھی کرکٹ کھیل رہا ہے اور تیزی سے سیکھ رہا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کے کھیل میں بہتری آتی جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ وہ کبھی یہ سوچ نہیں رکھے گا کہ وہ ایک ورلڈ کلاس ہولڈر کا بیٹا ہے اور وہ نارمل طریقے سے آگے بڑھے گا۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ وہ اپنی خواہشات پوری کرے۔